بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قرب قیامت کی 10 بڑی علامتوں میں سے ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا۔ ناظرین، دجال کا معنی ہے بہت زیادہ جھوٹا شخص، کیونکہ دجال بھی حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا، اس لیے اسے دجال کہا گیا ہے۔ یہ اولاً خود کو مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، لیکن پھر نبوت، الوہیت یعنی خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ مشہور ہے کہ اس کی اصل یہود سے ہوگی۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دجال دو قسم کے ہیں، چھوٹے اور بڑے۔ چھوٹے دجال بہت ہوں گے، اور ہر جھوٹا نبی، جھوٹا مولوی، صوفی جو لوگوں کو گمراہ کرے وہ دجال ہے۔ بڑا دجال صرف ایک ہے جو دعویٰ خدائی کرے گا۔ دجال کا حلیہ مختلف احادیث میں دجال کا حلیہ بتایا گیا ہے۔ ان تمام کو سامنے رکھنے سے دجال کا جو حلیہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، دراز قد اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور ہو، جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا اور دراز اور ذرا سا اندر کی طرف دنسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافارہ یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، اور اس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ دجال کے خروج کے بارے میں آتا ہے کہ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی، جیسا کہ حدیث مبارکہ کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے ہی دنیا میں عام قحط پھیل جائے گا۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی۔ دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار، جبکہ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ اس خشک سالی کے سبب تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے، فتنے اور قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کریں گے۔ تب دجال مشرق کی سمت ایک اصبہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا۔ غذائی قحط کے علاوہ علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا۔ دین کے سلسلے میں لوگوں میں ضعف پیدا ہو چکا ہوگا، علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ دجال کی زمین پر قیام کی مدت 40 دن ہوگا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 ماہ کے برابر اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر، جبکہ باقی ایام سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ گدھے کا جسم اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا، اور اس کے گدھے کی رفتار کا یہ عالم ہوگا کہ ایک قدم اٹھائے گا تو 1 میل کی مسافت طے کرے گا، اور روئے زمین کا کوئی میدانی، صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا کہ جہاں وہ نہ جائے۔ البتہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ پر فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے ان میں داخل نہ ہو سکے گا۔ مدینہ کے باہر دلدلی زمین میں پڑاؤ کرے گا، اور مدینہ پاک میں زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے، جس کی وجہ سے ہر کافر اور منافق مدینے سے بھاگ نکلے گا اور دجال سے جا ملے گا۔ اس روز مدینہ پاک ہر منافق اور فاسق مرد و عورت سے خالص و پاک ہو جائے گا، اسی لیے اس دن کا نام یوم الخلاص بھی ہے، اور بعض روایت کے مطابق بیت المقدس اور کوئی طور پر بھی نہیں جا سکے گا۔ ناظرین، دجال طرح طرح کے شعبدوں کے ذریعے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ دجال کی پیروکار کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔ اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی، جن میں سے ایک
کو جنت اور دوسرے کو دوزخ کہے گا۔ در حقیقت جسے وہ جنت کا نام دے گا وہ دوزخ اور جسے وہ دوزخ کا نام دے گا وہ جنت ہوگی۔ اس کے کہنے پر آسمان سے بارش برسے گی اور لوگوں کے سامنے وہ ایک شخص کو قتل کر کے پھر زندہ کر دے گا۔ دجال کے فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشانی اور تنگی کے عالم میں بھاگ کر دخان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیے ہوں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کا گھیرا کر لے گا۔ اہل ایمان سخت بھوک اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ تب اللہ پاک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دجال ایسے پگھلے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، اور آپ علیہ السلام دجال کو مقام لد پر قتل کریں گے اور اس کے پیروکاروں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔ ناظرین، دجال کی کہانی مسلمانوں کے لیے خبردار ہے کہ وہ اپنے عقیدے پر چونکا اور ثابت قدم رہے اور جھوٹے نبیوں اور دھوکے بازوں سے ہوشیار رہے۔ دجال کا ظہور آخری وقت کی علامت ہے اور مسلمانوں کو اپنے آپ کو روحانی اور اخلاقی طور پر تیار کرنا چاہیے تاکہ وہ آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کر سکے۔ ناظرین، دجال کے بارے میں ہمیں اپنی معلومات بڑھانی چاہیے تاکہ ہم اس کے فتنے سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے اور ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئی ہو تو برائے کرم اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ ہمیں اپنے ہدایت نصیب فرمائے اور دجال کی فتنے سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ حافظ۔